آج کل کی دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی سے جڑے رہنا ایک معمول کی بات ہے، لیکن کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جسمانی طور پر کچھ خاص نہیں کیا لیکن پھر بھی ہمت بالکل جواب دے گئی ہے؟ چلیں ذرا اس احساس کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ کیوں ہمارے ذہن کو بھی جسم کی طرح آرام کی اتنی سخت ضرورت ہے۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ پورا دن آرام سے گزرا، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی، لیکن شام ہوتے ہوتے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی محنت کر لی ہو۔ یہ جو بغیر کسی وجہ کے تھکاوٹ ہے، آخر یہ آتی کہاں سے ہے؟ اور اس کا جواب شاید اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ تھکن جسم کی ہے ہی نہیں، یہ ہمارے ذہن کی ہے۔ جسم تو شاید آرام کر رہا تھا، لیکن ہمارا ذہن وہ تو مسلسل دوڑ رہا تھا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو آج کی ساری بات کا مرکز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا ذہن اتنا تھک کیوں جاتا ہے؟ اس کی جڑیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہی چھپی ہوئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن کی ساری توانائی چوس لیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے اندر چلنے والی وہ نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے۔ ذہن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے، دفتر کا کام، گھر کے مسائل، مستقبل کی فکریں، یہاں تک کہ جب ہم بظاہر آرام کر رہے ہوتے ہیں نا، تب بھی دماغ کے اندر خیالات کا ایک شور مچا ہوتا ہے جو اسے کبھی سکون سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اور پھر اس اندرونی شور میں باہر کی دنیا کا، خاص طور پر ڈیجیٹل دنیا کا شور بھی شامل ہو جاتا ہے۔ فون ہاتھ میں آتے ہی بس اسکرین پر انگلیاں چلنے لگتی ہیں، ایک ایپ سے دوسری، پھر تیسری، نہ ختم ہونے والی ویڈیوز اور پوسٹس، اور پھر لاشعوری طور پر دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ۔ اس سب کے بیچ دماغ کو سانس لینے کی مہلت ہی کب ملتی ہے؟ تو پھر یہ پتہ کیسے چلے کہ اب بس ذہن کو ایک بریک کی ضرورت ہے؟ ہمارا ذہن کچھ بہت واضح اشارے دیتا ہے جنہیں پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کیا آج کل کسی ایک چیز پر دھیان دینا مشکل ہو رہا ہے؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ یا چڑچڑاہٹ محسوس ہوتی ہے؟ یا پھر روزمرہ کے آسان کام بھی پہاڑ جیسے لگنے لگے ہیں؟ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہ صرف موڈ کی خرابی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ سستی یا کاہلی بالکل نہیں ہے، یہ ایک سگنل ہے، ایک الارم ہے جو ہمارا ذہن بجا رہا ہے کہ بھائی اب مجھے ریچارج ہونے کی ضرورت ہے، مجھے آرام چاہیے۔ یہ بات بالکل دل پر لگتی ہے کہ صرف جسم کو آرام دینا کافی نہیں ہے۔ اگر ذہن خیالات سے بھرا ہوا ہے تو جسم بستر پر ہونے کے باوجود تھکاوٹ محسوس کرتا رہے گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصل حل جسمانی نہیں بلکہ ذہنی سکون میں ہے۔ چلیں، اب جب ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا ہے تو حل کی طرف بڑھتے ہیں، اور خوش قسمتی سے ذہن کو سکون دینے کے لیے کسی پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ چند سادہ سے کام بھی بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ 4 بہت ہی آسان طریقے ہیں۔ دن میں صرف چند منٹ خاموشی سے بیٹھنا جہاں کوئی شور نہ ہو، فون گھر پر چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر چہل قدمی کرنا، جو کچھ بھی ذہن میں چل رہا ہو اسے بس ایک کاغذ پر لکھ دینا تاکہ ذہن ہلکا ہو جائے، یا پھر بس جہاں ہیں وہیں رک کر ایک لمبی اور گہری سانس لینا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہی سب سے بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کیا گیا ایک چھوٹا سا عمل بھی ہمارے ذہن پر گہرا اور مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ آخر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آئیے ذہنی آرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اہمیت پر ایک بار پھر غور کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک پرسکون ذہن ایک بے چین اور بھٹکتے ہوئے ذہن سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ ٹھہراؤ اور سکون میں چھپی ہے۔ تو اب یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، آج کے دن میں وہ کون سا ایک لمحہ ہوگا جو صرف اور صرف ذہنی سکون کے لیے وقف ہوگا، کیونکہ ہمارا ذہن اس کا پوری طرح مستحق ہے۔